الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو تو ہم اس سے پہلے اپنے محبوب کی مدد کر چکے ہیں، جبکہ افراد بھی نہیں تھے، قوت بھی نہیں تھی. بغیر افراد کے اور بغیر قوت کے افراد کی تعداد ثانی اثنین ایک تھی، ایک نبی اور ایک نبی کا یار ابو بکر صدیق، اور پورا عالم ان کے خلاف، پوری قوت ان کے خلاف، اور یہ دو آدمی ثانی اثنین. ہم نے سب مدد کر کے دکھائی. ہماری مدد اسباب اور افراد کی محتاج نہیں ہے. ہمارا ارادہ ہی کافی ہے. کون فیکون. غار کے اس ہجرت کے واقعے کو قرآن مجید میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، مجبور کر دیا اس بات پر کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور پھر قتل کے لیے اکٹھے ہو گئے. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام جب مکہ فتح ہوا، صحابہ نے کہا آپ کہاں پر ٹھہریں گے؟ پر میں اس مقام پر ٹھہروں گا جہاں ان کفار نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس پیغمبر کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. آج الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا. کہاں وہ کفار گئے، کہاں ان کے ماننے والے گئے، کہاں وہ مشرکین گئے، کہاں ان کے بت گئے. میں تحیسو تقاسم الکفر، جہاں کفر کی تائید کے لیے قسمیں کھائی تھی وہاں پر میرا خیمہ لگا. کو وادی محسب کہتے ہیں. مینا اور مکہ کے درمیان یہ وادی، فرمایا ہے سو تقاسم، وہاں پر میرا خیمہ لگاؤ تاکہ دنیا پر آشکارا ہو جائے. یہی وہ جگہ ہے جہاں چند سال پہلے، تو زیادہ مدت بھی نہیں، چند سال پہلے، 7-8 سال پہلے جہاں پر قسمیں کھائی گئی تھی کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. آج نام و نشان مٹانے والے کہاں چلے گئے؟ یاد رکھیں قرآن مجید کے عنوانات، قرآن مجید کی جو اسلوب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ جتنے بھی کفر پر قسمیں کھاتے ہیں ہم ایمان والوں کو مٹا دیں گے. کہا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ کفار کا نام و نشان نہیں رہے گا، وہاں صرف ایمان والے ہوں گے. اور آج تو الحمدللہ دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے. بیچ میں تو 100 سال ایسے گزرے ہیں کہ ایسا کوئی منظر نظر نہیں آیا، لیکن آج تو بہت تیزی کے ساتھ یہ منظر نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا کی کفر کی قوتیں آ کر جمع ہوئی، آج ان کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے اور ان کے اسباب کے قبرستان بنے ہوئے وہاں پر. تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ثانی اثنین، وہ دوسرا تھا دو میں سے. سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے قرآن مجید کی. ایک تو افراد کی تعداد بتائی اور ایک محبوب کی یار کی اہمیت بتائی کہ ہمارا محبوب میرے محبوب کا دوسرا ہے، سیکنڈ. نبی کے بعد دوسرا ابوبکر صدیق ہے. دادا یہ اشارہ قرآن نے بہت پہلے دے دیا تھا کہ ہر کام میں، کیا مکہ شریف میں پیغمبر اسلام کے عزیز و اقارب نہیں تھے؟ آپ کے عزیز بھی موجود تھے، سب موجود تھے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیغمبر السلام نے اپنے بستر پر سلایا تھا، لیکن قرآن نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا، بلکہ ثانی اثنین کہہ کر اور صدیق کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ یہ جو پیغمبر السلام نے وہ صدیق پر اعتماد کیا ہے، اس وقت جب پورا کفر ایک طرف ہے اور ایک ابو بکر ان کے ساتھ جا رہے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر اس کی زندگی میں، آپ کی وفا میں، آپ کے ایمان میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے. اس لیے وہ ایسے موقع پر ایسے انسان کو اختیار کیا جاتا ہے کہ جو اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی زبان نہیں کھول سکتا اور اپنے محبوب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے پیغمبر اسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اختیار کیا اور اللہ نے آسمانوں سے گواہی دی، ثانی اثنین یہ وہ دوسرا ہے جو ہمارے محبوب کے ساتھ جا رہا ہے. اس اعتماد میں سے پیغمبر اسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا. سبحان اللہ. اور ایسے موقع پر ذرا بھی شک و شبہ ہو. آج کتنی بڑی بڑی تحریکات فیل ہو گئی مسلمانوں کی، کیوں؟ ایک آدمی صرف ایسا تھا جس نے آگے بات کر دی، بات ختم ہو گئی، پورا پلان فلاپ ہو گیا. ریشمی رومال کی تحریک دیکھ لیں آپ، بالکل نتیجے کے قریب تھی، چند لوگوں نے بتا دیا. ایسے تھوڑی کہتی سر جعفر از بنگال صادق از دکا ننگے دی ننگے ملت ننگے وطن. قرآن کہتا ہے ہمارے ابو بکر پر، اس اور صدیق پر پیغمبر اسلام کو اتنا اعتماد تک آپ علی کو ساتھ نہیں لیا. نہیں، علی نہیں، ابو بکر میرے ساتھ جائے گا، آپ پیچھے حفاظت کرو، آپ میرا عزیز ہو، یہاں حفاظت کرو، یہ میرے ساتھ جائیں گے، ابو بکر میرے ساتھ جائے گا. اور پھر انہوں نے اس وفا کو نبھایا. یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے. آپ گھبرا گئے، کفار آ گئے، تلاش کرتے کرتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اس آدمی کو تلاش لیا جو اس قدموں کے نشانات پہچانتا تھا، کھوجی. وہ کھوجی جا کر غار ثور پر پہنچ گیا. انہوں نے کہا یہاں تک قدم آتے ہیں، آگے پتہ نہیں قدم کہاں ہے، وہ یہیں کہیں ہو سکتے ہیں. کون کو یقین تھا کدھر کہیں. کھوجی نے پہنچایا اور یہ بھی کہا یہ نشان یہ تو ابو بکر کے قدم ہے، لیکن یہ دوسرے نشان میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، لیکن یہ نشان اس جو مقام ابراہیم پر ابراہیم السلام کے قدموں کا جو نشان ہے، یہ نشان ان نشانات سے ملتے ہیں. کیونکہ آپ فرماتے تھے میرے دادا ابراہیم کی میں دعا ہوں، اس لیے آپ نے خود فرمایا صحابہ اکرام سے جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا عیسیٰ السلام کو کسی نے دیکھنا ہو اور ابن مسعود کو دیکھ لے، موسیٰ السلام کو دیکھنا ہو یہ فلاں قبیلے کے صحابہ کو دیکھ لے، دہیا قلبی اگر جبریل السلام کو دیکھنا ہو دہیا قلبی کو دیکھ لے، اور اگر ابراہیم السلام کو دیکھنا ہو تو تم مجھے دیکھ لو، میں مجھے دیکھ لو. یہ عجیب بات ہے، صحابہ کی جماعت جو عجیب تھی، نبیوں کی شکلوں کے بھی تھے، فرشتوں کی شکلوں کے بھی تھے، صحابہ کرام، عجیب بات. اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن حجر اسقلانی لکھا ہے 27 صحابہ وہ تھے جن کے چہرہ مورا کچھ نہ کچھ رسول اللہ سے ملتا تھا اور لوگ سمجھتے رسول اللہ کے رشتے دار ہیں، اس لیے ان کی چہرے مورے میں کچھ نہ کچھ وسلم کی حیثیت پائی جاتی ہے، حالانکہ ان کی کوئی رشتے داری نہیں تھی. خود عبداللہ بن مسعود کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے آپ کے عزیز ہیں کیونکہ آپ کا چہرہ مورا بالکل ایسے لگتا تھا کہ آپ کے قبیلے اور خاندان کے ہیں. بعد میں جب پوچھا، جب حجاب کی آیات نازل ہوئی اور ان کو روک دیا گیا کہ اب تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا، اب پردہ ہے، تب ہمیں پتہ چلا کوئی رشتہ داری نہیں. عجیب، یہ جماعت عجیب تھی، نبیوں کی شکلوں کے، فرشتوں کی شکلوں کے صحابہ کرام. تو پہنچ گئے وہاں پر، تلاش جاری.
صدیق اکبر گھبرا گئے، سب سے پہلے تو غار میں جانے نہیں دیا، نہیں میں پہلے جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی موزی چیز ہو، کیوں کہتی ہے غاریں آج کل تو صبح شام وہاں پر زائرین ہیں، اس زمانے میں کون ادھر جاتا تھا؟ آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، سوراخ چادر پاڑ کے، اب ایک جگہ ایک سوراخ باقی ہے، اپنا انگوٹھا لگا دیا، فرمایا اندر آ جائے۔ پیغمبر سلام تھکے ہوئے تھے، پیغمبر سلام کا جسم اتنا پیارا اور نرم و نازک تھا، حضرت فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رسول اللہ سے مصافحہ کرتا تھا اس کو ایسے لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریشم آ گیا ہے، اور اس سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ جو دنیا میں کسی جگہ ایسی خوشبو کا مثل نہیں تھا۔ آپ کے جو پسینے سے خوشبو آتی تھی، بدن تو بدن ہے، بدن سے تو کیسی خوشبو آتی ہوگی، آپ کے پسینوں بارے سے خوشبو آتی تھی۔ خود انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، کیونکہ یہ حضرت انس مالک کی جو والدہ ہیں یہ حضرت آمنہ کے ساتھ نے دودھ پیا ہے، لہٰذا یہ رضائی خالہ لگتی ہیں۔ 3-4 خواتین ایسی ہیں جو رضائی خالہ لگتے ہیں، بعض رضائی ماموں بھی لگتے ہیں پیغمبر سلام کے، لہذا انہوں نے جب وسلم سوئے تو آپ کا پسینہ گرنے لگا تو میری والدہ نے نیچے شیشی رکھ دی اور وہ شیشی بھر گئی۔ بعد میں انس بن مالک جو ہے بصرہ چلے گئے تھے تو بصرہ میں وہاں پر قیام کر لیا تھا اور وہاں علمی خدمت شروع کر دی تھی۔ انس مالک رضی اللہ عنہ جو پیغمبر سلام کے 10 سال خادم رہے، تو جمعے والے دن جب جامع مسجد میں بصرہ کے آتے تو لوگ حیران ہو جاتے، حالانکہ بصرہ کے لوگ امیر کبیر لوگ تھے، کوفہ کے لوگ بھی بڑے امیر تھے، بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے، عربوں کا خاص ذوق ہے خوشبو کا استعمال، بڑی اعلیٰ خوشبو ہے۔ تو وہ کہتے تھے انس تو جو خوشبو لگا کے آتا ہے ہم نے دنیا چھان ماری ہے، اس کے ساتھ یہ خوشبو نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا تمہیں مل بھی نہیں سکتی، کہا کہ کیوں؟ کہا یہ رسول اللہ کا پسینہ ہے جو میری والدہ نے جمع کیا ہے، میں تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کے مل کے آیا کرتا۔ تم کہاں سے اس کو لے کے آؤ؟ تو پیغمبر سلام اتنے نرم و نازک، آپ کے پاؤں چھل گئے تھے، پھر سیدنا صدیق اور انہوں نے اٹھا کر باقی سفر کرا۔ آپ تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے غار میں، اور صدیق کی گود میں پاؤں رکھ کر سو گئے۔ زور سے کسی چیز نے ڈسا آپ کے انگوٹھے پر، اتنی سخت تکلیف، لیکن ہلے نہیں صدیق اکبر کہ رسول اللہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ کیا عشق ہے، اس کا نام عشق ہے۔ یہ سب عشق کی داستانیں، ان کی آنکھوں جب رسول اللہ کے چہرے پر گرم گرم چہرے تو آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ حضرت کسی شہر نے مجھے ڈس لیا ہے، کس شہر نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پاؤں ادھر لاؤ، آپ نے لعاب دہن لگایا، فوراً ہی تکلیف ختم ہو گئی۔ لیکن یہ سانپ کا زہر صدیق اکبر کے جسم میں رہا، تو پیغمبر سلام جس طرح زہر میں شہید ہوئے تھے جو یہودیوں نے دیا تھا، محدثین نے لکھا کہ اسی زہر کے اثر سے ابو بکر کی وفات ہوئی تھی، اس زہر سے۔ لیکن پہلے قوت تھی تو وہ مغلوب رہا، جب کمزور ہو گئے اس زہر نے اپنا اثر دکھایا۔ دنیا میں ہوتا ہے، ایک بیماری انسان میں آ جاتی ہے، وہ بد دبی رہتی ہے، اور جب کمزوری آ جاتی ہے تو بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج یہ تو ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، لہٰذا دونوں کی وفات زہر کے ساتھ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی وفات بھی زہر سے، اس لیے آپ کی وفات شہادت ہے۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ونسن ٹونکی فرمایا کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ پیغمبر سلام تمنا کریں کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا، پھر شہید کیا جاؤں، اور اللہ اپنے نبی کی جو ہے نا وہ دعا کو قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے حالات کو دیکھ کر بھی فیصلے فرما دیتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی جلدی کسی کی خواہش پوری کرتے اللہ کو نہیں دیکھا جتنی آپ کی خواہش جلدی پوری فرماتی ہیں۔ جب شہادت مانگی تھی تو شہادت دے دی، کیونکہ غزوہ خیبر میں جنگ کے دوران نشان دیا گیا تھا، اسی زہر کا اثر رہا۔ اور یہ قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی ایسا زخم کوئی چیز لگے کسی کو اور بعد میں وہ کافی بیمار بھی رہے لیکن اسی زخم کے اندر وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کو جنگ کے دوران یہ چیز لگی تھی، وہ جنگ کے دوران شہید دیا گیا تھا، وہ زہر دیا گیا تھا۔ اس اثر میں پیغمبر سلام اور میں کتب ابہری، اے شاہ میری رگوں کو شہر کاٹ رہا ہے، یہ رگیں کاٹ دی تھی، 6 رگ اس نے کاٹ دی تھی، میرے رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اس لیے آپ کی جو موت تھی وہ موت شہادت تھی، اور اسی طرح کی زہر کے ساتھ موت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔
کہ جب کفار پہنچ گئے گھبرا گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر پاؤں کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے۔ قرآن نے یقول لصاحبی، یقول لصاحب، پہلے تو کہا ثانی سنین، یعنی ابو بکر ہمارے نبی کا ثانی، خلافت میں بھی یہ ثانی، امامت میں بھی یہ ثانی، قبر میں بھی یہ ثانی، لا تحزن، ہم فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ابو بکر غم نہ کر۔ رسول اللہ کا اعتماد اللہ دیکھیں، یہ ہے توکل اللہ، حالانکہ بظاہر اسباب بالکل اس کے خلاف ہے، بچنے کی صورت نہیں ہے، اگر ایک ایک آدمی جانکے گئے تو بڑھ پکڑ لیں، بچنے کی صورت نہیں، لیکن اللہ کے نبی کا اللہ کی ذات پر اعتماد دیکھیں، لا تحزن، بالکل لا تحزن، کوئی غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ذات الہی پر نظر رکھیں، کوئی اوپر دیکھنا شروع کر دو تو نیچے والے نظر ہی نہیں آئیں گے تمہیں، نیچے کیا چل رہا ہے اوپر دیکھو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خواہش شریف میں آتا ہے اے ابو بکر ان دو کے بعد ظن کا بھی سنین، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جس کے ساتھ تیسرے اللہ ہے، وہ کیا خیال ہے؟ ابو صدیق کے دل کو فوراً اطمینان ہو گیا جب یہ بات پر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے، یعنی ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ معیت مع اللہ آخر تک رہی، دنیا سے جانے تک یہ معیت مع اللہ رہی، اس لیے کہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، صرف اس وقت ہمارے ساتھ نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمیشہ کے ساتھ کے لیے اللہ، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا لا تحزن کا مطلب کیا ہے؟ حزن کا معنی کیا ہے؟ حزن کا معنی دوسرے کے غم کو کہتے ہیں، وہ اگر اپنا غم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ خود فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ہو گیا، ان قتل تو رجل واحدا، اگر میں مارا گیا تو ایک آدمی مارا جائے گا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کہاں جائے گی؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ السکینہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکینہ نازل کیا۔ یہ کس پر سکینہ؟ صدیق اکبر پر سکینہ نازل کیا، رسولہ پر تو سکینہ تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن، لیکن وہ گھبرا رہے تھے، اللہ نے غار ثور میں صدیق اکبر پر سکینہ نازل کر دیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اپنے نبی کے لیے ایسی فوجیں بھیجی، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتوں کی جماعتیں پہنچ گئی، ان کافروں کی نگاہیں اڑ دی، ان کو کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا، بعد جھک مار کے واپس چلے گئے، اور ادھر مکڑی کو حکم ہوتا ہے وہ جلدی سے جالا جو ہے وہ اوپر چلتی ہے، اور کبوتری کو حکم ہوتا ہے وہ وہاں کر انڈے دے دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مکڑی کا جالا بڑے بڑے قلعوں کے گیٹ سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا کہ بڑے بڑے قلعے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس مکڑی کے جالے کو کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی ذات تھی، اور اللہ کی ذات جب کسی کمزور کے پیچھے بھی آ جاتی ہے پھر اس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جو چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتے ہیں اور ممولے سے شاہین کو مروا دیتے ہیں، یہ بڑی مشہور مثل ہے، اور ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ چونٹی دوال ہاتھی کے مرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ممولا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، لیکن جب اس کو شاہین پکڑتا ہے تو اگر اس کو خاص داغے سے اس کی چونچ اس کو لگ جائے تو وہ چونچ اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ شاہین فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، فرمایا کہ یہ مکڑی کا جالا دیکھنے میں کمزور ہے لیکن اس کے پیچھے ہماری ذات ہے، یہ کبوتر دیکھنے میں کمزور ہے لیکن اس کے پیچھے ہماری ذات ہے۔ ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھے، ان اللہ معنا۔ میرے دوست، یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان
اور اس پر پیغمبر اسلام کے اعتماد اور ان کے رسول اللہ کے ثانی ہونے میں اور ان کے صحابی ہونے پہ نفس سری ہے. یہی وجہ ہے اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر ان کے ایمان کا انکار کرے، ان کے ایمان کا انکار کرے، دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نفس یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے ساتھی صحابی سے کہہ رہے تھے، صاحب میں نے صحابی، یہ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ لفظ صحابی قرآن مجید نے یہاں پر ابو صدیق کے لیے استعمال کیا ہے. اس لیے مسئلہ ہے کہ سیدنا صدیق اور ان کی صحابیت اور ان کے ایمان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے. اسی طرح وہ صحابہ کرام جو احادیث متواترہ سے اور احادیث مشہورہ سے پیغمبر اسلام کی جن کی صحابیت ثابت ہے ان کا انکار بھی کفر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے اجتماعی طور پر اگر صحابہ کرام کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ نے یقول لصاحب، صحابیت رسول حضرت صدیق اکبر کی صحابیت منصوص ہے. ثانی اثنین، یہ دوسرے ہیں، اس لیے مسلح پر بھی ان کو دوسرا بنایا اور اپنے ساتھ بھی ہم پوری زندگی میں ساتھ رکھا. پوری زندگی میں کوئی بھی خاص مشورہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی خاص مشورہ ہوتا ہے اپنی بیٹی بھی پیش کر دی آپ کی خدمت کے لیے، بلکہ پورا گھرانہ بھی عجیب تھا. پیغمبر اسلام جب آئے تھے ہجرت کی اجازت کی خبر دینے کے لیے، کہا کہ ابوبکر گھر سے سب کو نکال دو، میں اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. انہیں کہا فکر نہ کریں، اس گھر میں جو بھی ہے آپ پر فدا ہونے والا ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں کہ آپ کا حل ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں. تو پھر سب کے سامنے بات کر کہ میں ہجرت کی مجھے اجازت مل گئی ہے، لیکن ساتھ مجھے ساتھ اور کہا کہ بس صحبہ اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. کہا کہ ہاں تیرے بارے میں حکم آیا کہ تجھے میں نے ساتھ لے کر جانا ہے. اور میں کہا حضرت میں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے پالی ہوئی ہیں، 2 اونٹنیاں، ایک آپ کے لیے، ایک اپنے لیے. فرمایا میں مفت تجھ سے اونٹنی نہیں لوں گا، میں پیسے دوں گا. میں ہجرت کے سفر میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا. یہ ہے ذوق پیغمبری. جو ثواب لینے کے لیے آج دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے لیے تو سارا دنیا اور آخرت سب آپ کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اجر لینے کے لیے خود آپ کی طلب دیکھیے. فرمایا نہیں، یہ میرے ذمہ پیسے ہو گئے، میں تمہیں پیسے ادا کروں گا. اس ہجرت کے سفر میں اپنا خرچہ خود کروں گا. پھر آگے پورا قصہ اور واقعہ قرآن مجید نے بھی بیان کرا، حدیث میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ آیا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتداء بالذین من بعدی، یہ میرے بعد ان 2 کی اقتداء کرنا بھی بکری و عمر، ابو بکر عمر کی کرنا پہلے سے بتا دیا آپ نے. میرے بعد ان کی اتباع کرنا. صدیق حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر سلام اکثر فرمایا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر تھا، پھر بعد میں عمر آ گیا، میں فلاں جگہ بات ہوئی میرے ساتھ ابو بکر تھا، پھر عمر تھا. اور عمر فرماتے ہیں وہ 2 ہوا کرتے تھے، میں تیسرا ساتھ ہو جاتا تھا. یعنی یہ نہیں بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صاحب ہمیں کلام استعمال نہیں کیا، کہا کہ ابو بکر کو لے جاتے تھے، میں بھی تیسرا ساتھ چلا جاتا. آج جن کے ساری حضرت عمر کی دیکھیں، کہا یہ نہیں کہا ہم ساتھ ہوتے تھے، کہا کہ ابو بکر ساتھ ہوتے تھے، تیسرا میں بھی ساتھ ہو جایا کرتا تھا. آج جن کے ساری میرے دوستوں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایسے ثانی ثابت ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے. 2 نیکیاں، ایک غار ثور کی نیکی اور ایک جب دنیا سے اللہ کے نبی چلے گئے اور ہم پر وحشت طاری ہو گئی، پریشان ہو گئے اور اس پریشانی میں سمجھ نہیں آتا تھا ہم کیا کریں. اس سیدنا صدیق کے اوپر ایسے استقامت کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی بات کرتا تھا
اللہ زندہ ہے، رسول اللہ کا دین زندہ ہے، اس دین کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھو یہ ابو بکر اگر کسی نے دین میں ذرا بھی تبدیلی کی کوشش کی، یہ ابو بکر اپنی تلوار کے ساتھ اس کو سیدھا کر دے گا۔ آپ اس وقت ہماری آنکھیں کھلی، ہمیں ہوش آیا اور انہوں نے پوری امت کو اس وقت پال لیا۔ آپ نے منکرین مرتدین کا بھی علاج کیا، منکرین ختم نبوت کا بھی علاج کیا، منکرین زکوٰۃ و صلاۃ کا بھی علاج کیا۔ یعنی آپ نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا جس نے ذرا بھی دین کے خلاف بات اٹھائی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت نرم شخصیت تھی۔ قرآن حدیث میں خود آتا ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم، میری امت کا رحیم اور کریم جو ہے میرے صحابہ میں ابو بکر ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کے دین کی بات آئی تو کہا کہ ابو بکر کو اس سے دیکھ کر ہم حیران ہو گئے، بڑے بڑے ان حالات میں دب گئے، لیکن ابو بکر کھڑے تھے کیونکہ ثانی سنین قرآن نے کہا ہے نبی کے بعد جو دوسرا ہے وہ ابو بکر ہے۔ ثانی سنین اذ ہما فی الغار، یار غار کی اصطلاح یہیں سے آئی، یعنی یار غار کا جو لفظ آیا وہ ابو بکر صدیق سے آیا۔ میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امت پر احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ یہ منکرین ختم نبوت کا معاملہ اس وقت عملی طور پر کر کے دکھایا، اگر حالات پر چھوڑ دیتے کہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا، لوگ کہتے جی چھوڑو جی اور بڑے مسائل ہیں۔ یاد رکھو اگر ایمان اور عقیدہ بچا ہوا ہے تو کچھ سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو سارے مسائل حل ہو کر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا آپ کا۔ آپ ایمان پر مر جائیں، آپ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اگر آپ ایمان پر مر جاتے ہیں کوئی کامیابی نہیں۔ آپ جس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ اچھی روٹی، اچھی یہ، اچھی وہ، یہ کوئی کامیابی تو کفار کے پاس بھی ہے۔ تو کیا کفار کو جو ہے قرآن مجید نے کامیاب قرار دیا ہے؟ نہیں، کبھی بھی کفار کو کسی جگہ پر قرآن نے کامیاب قرار نہیں دیا۔ قد افلح المؤمنون کہا کہ مومن کامیاب ہے ایمان کی بنیاد پر، کیونکہ کامیابی اس مختصر زندگی کی نہیں ہے، کامیابی وہ جو ہمیشہ کے لیے یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو، وہ کامیابی ہے۔ یہ کیا کامیابی ہے بھائی اگر ایک طالب علم ہو سکولوں کے اندر، بعض سکولوں میں خاص طور پرائیویٹ سکولوں میں وہ بچے کو آگے نکالتے رہتے، پڑھے نہ پڑھے تو وہ اگلی کلاس اچھے نمبر بھی دے دیتے ہیں تاکہ والدین خوش رہے، میٹرک میں آ کے پھنس جاتے ہیں، یہاں پھنس گئے۔ اب یہاں اس کی نالائقی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کچھ انہوں نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا، کیونکہ بورڈ کا امتحان ہے۔ تو مجھے بتاؤ دنیا کی مختصر زندگی اچھی گزار لے اور جاتے جوتے پڑھنے شروع ہو جائیں، ایک دن بھی احساس نہیں ہوگا کہ تو دنیا میں اپنی زندگی گزاری۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جب آخرت کی ہولناکی دیکھیں گے رشتے پوچھیں گے کتنے دن دنیا میں رہے ہیں، کہ یوم و بعض اليوم، ایک یا آدھا دن صرف دنیا میں رہے ہیں، ایک یا آدھا۔ اب جو ایک آدھا دن جو کہیں گزارتا ہو تو وہ اس دن کے کیا مزے بیان کر سکتا ہے ایک آدھے دن میں؟ بولو بھائی، پوری زندگی کیا 100 سال ہے، 200 سال ہے، 500 سال ہے، پہلی امتوں کی بڑی بڑی زندگی، لیکن مرنے والا کہتا ہے یوم و بعض اليوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبروں میں سب سے بڑی زندگی پائی، 1160 سال ان کی عمر تھی، 1160 سال، 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے۔ پھر طوفان نوح کے بعد بھی زندہ رہے اور 40 سال میں ان کو پیغمبری کا اعلان ہوا، 1160 سال لکھا ہے۔ جب اسرائیل السلام آئے پیغام لے کر اللہ کا کہ آپ کو بلاوا آ گیا، 1160 سال کے بعد بلاوا آ گیا۔ جب موت کے فرشتے کو دیکھا نوح علیہ السلام نے تو پوچھا فرشتے نے کہ آپ نے بڑی طویل زندگی پائی، ہماری لسٹوں میں لکھو بڑی طویل زندگی، آپ نے زندگی کو اور دنیا کو کیسے پایا؟ کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک کمرے میں داخل ہوا ایک دروازے سے اور چلتا ہوا دوسرے دروازے پہ پہنچ گیا، مجھے رکنے کا ٹائم نہیں ملا۔ میرا آپ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس مسئلے کو مؤخر کر دیتے، ختم نبوت کے مسئلے کو، یہ بھی مسلمہ کا نام بڑا تکڑا تھا، بہت تکڑا تھا، جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا ہے بنو حنفیہ، ان کی تلواریں پورے عالم میں مشہور تھیں،
اس لیے پیغمبر اسلام کے پاس جو خاص تلوار تھی کان حنفین، وہ بنو حنیفہ قبیلے کی تھی، یعنی اس قبیلے کی تلوار اور ہتھیار آپ خود سوچیں پھر اس کے ہتھیار کیسے تھے. وہ قبیلہ بناتا تھا اور وہاں سے پورے لوگ عرب کے لے کے جاتے تھے، ان کے نیزے، ان کی تلواریں، ان کی کمانیں، ان کے تیر کتنے خطرناک قسم کے ہوا کرتے تھے اور اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ تلوار چلا کر سینکڑوں کو قتل کر دے لیکن نہ ٹوٹے نہ ٹیڑھی ہو. اب اس قبیلے کا بڑا بنا ہوا ہے نبی امت کا دعوت کیا ہے. آپ بتائیں ہتھیار بھی ان کے ہوں، لوگ بھی ان کے ہوں، اور یہاں صحابہ کرام ادھر مرتدین شور شرابہ ہو جائے وسلم کے جانے کے بعد، اور مدینہ شریف میں بھی تھوڑے صحابہ ہوں. کتنے صحابہ مہمات پر گئے ہوئے تھے، کتنے جو ہے وہ یمن گئے ہوئے تھے، کتنے شام ادھر گئے ہوئے تھے، وسلم دنیا سے چلے گئے. اب سارے اجتماع تو اکٹھا تو نہیں ہو سکتا ایک دم، اور برباد کر نہیں، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. آج تاخیر کریں گے اور مضبوط ہوں گے، ان کی جڑوں کو کاٹنا ضروری ہے. فوج بھیجی، 600 صحابہ کرام ایک دن میں شہید ہو گئے. جب پہلا حملہ ہوا 600 قاری قرآن سے، سارے حافظ قرآن سے جو شہید ہو پہلے دن. جناب نے فرمایا کچھ نہیں، لڑنا ہے. مسلمان جب میدان کارزار میں اترتا ہے، اگر جیت جاتا ہے تو غازی بنتا ہے، مارا جاتا ہے تو شہید بنتا ہے. قرآن مجید نے کہا ہم نے مومن کے لیے 2 راستے رکھے اور دونوں کے دونوں کامیابی کے راستے. غازی بنے گا تب بھی کامیاب ہے، شہید ہوگا تب بھی کامیاب ہے. ڈٹ گئے صحابہ. مسائل میں کذاب کو وحشی نے قتل کر دیا، اس کا قتل ہونا تھا، سب کچھ فلاح پتا تھا. قیامت تک کے لیے صدیق اکبر نے ہمارے ایمان کو بچا لیا. یار اگر اس میں مصلحت ہوتی اور اس میں گنجائش ہوتی، اس سے وقت گنجائش، اس وقت سے زیادہ کوئی موضوع وقت گنجائش کا نہیں تھا جب پورا عرب مدینے والوں کے خلاف ہو گیا تھا. صدیق اکبر کوئی مسئلہ نہیں دیکھی، اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ تھا، اور عقیدے کا مسائل وہ ہے. آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عقیدے کی بات کر لی اور ایمانیات کا کوئی سوال کر دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر اس کے سوال کا جواب دیا. اور پھر ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا، جس نے کسی عام مسئلے کی بات کی، سنن اس کی بات نہیں سنی، خطبہ دیتے رہے. محدثین نے کہا یہ فرق کیوں ہے کہ ایک نے ایمان کی بات پوچھی اور عقیدے کی بات کو تو خطبہ روک کر اس کے سوال کا جواب دیا ہے، اور دوسرے نے قیامت وغیرہ کے حالات کی بات پوچھی، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. کہا کہ اس لیے کہ عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ ہے اور عقیدہ اور ایمان کے مسئلے میں گنجائش نہیں ہے اس کو فوری طور پر جواب دینا، کیونکہ جب جمع ہو جائے گا سائل بھی چلا جائے گا، سننے والوں کے دماغ میں سوال تو آئے گا، جواب ان کے سامنے نہیں ہے. رسول نے عقیدہ اور ایمان کی بات فوراً فرما دی خطبہ روک کر. اور یہ دوسرا قیامت کے حالات پوچھ رہا ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. اگر اس کو نہیں معلوم ہوگا، مجمع کو معلوم نہیں ہوگا، کسی کے ایمانیات اور عقائد کا مسئلہ نہیں. سننا نے عقیدہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کوئی سلطنت کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پر قبضہ کر لیا ہو، یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، پیغمبر سلام کے تاجدار ختم نبوت کا مسئلہ ہے. رسول حضرت صدیق ہم نے ذرا گنجائش نہیں چھوڑی اور اسی میں فوجیں بھیج دی اور قیامت تک کے لیے پھر آپ کو ایمان کو بتا دیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. ثانی سنید زما فی الغار یقول لصاحب لا تحزن الا اللہ معنا. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کا نبی مجھے 3 چیزیں، جب آپ نے فرمایا تھا مجھے تمہاری دنیا سے خوشبو سب زیادہ پسند ہے، عورتیں پسند ہے، فرمایا نماز پسند ہے. یاد رکھو رسول اللہ نے عورتوں کا پسند ہونا اس لیے نہیں جو میں آپ سوچتے ہیں، رسول اللہ نے عورتوں کو اس لیے پسند فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی قربانیاں دینے والی خاتون ہے. قیامت کے دن جب اسلام کے شہیدوں کی فہرست آئے گی اور وہ لائن لگے گی تو سب سے پہلے خاتون ہوگی، بندے بعد میں ہوں گے، عورت آگے ہوگی. ان میں حق قبول کی سب زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. ہم تو ضائع کر دیتے گھروں میں، بس کیا ہوا ہے، نہ کبھی خود دین کی بات سنی، نہ بات سناتے ہیں سنتے. یہ مردوں کا کام ہے دین کی بات سنیں، گھر میں جا کر ذکر کریں.
مردوں کا فریضہ ہے، نہیں تو ان کو ایسی جگہ لے کر جائیں جہاں دین کی بات ان کے لیے ہو رہی ہے. ہم نہیں کرتے، غافل ہیں. ان میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عورتوں کی اکثریت وہ ہے جن کو گناہوں کے خیال نہیں آتے، جیسے مردوں کا ہر وقت آئے رہتے ہیں، ہر وقت کہیں پہنچا ہوتا ہے، دیندار ہو یا بے دین ہو، کہاں سے کہیں پہنچا ہوا ہے، لیکن عورتوں کے خیال نہیں آتے. اس لیے عورت اگر پاک دامن ہے تو یہ تیری اولاد جس کو تو اب پتر کہتا ہے، میرا پتر میری دھی، میرا پتر میری دھی، اس کی حلالی ہونے کا مدار تیری عورت کی پاک دامنی پر ہے. نہ کتنا بڑا بھی فن خواہ بنتا ہو رہا ہو اور کی اولاد حرامی ہو تو کس بات کی فن خانی ہے، کس بات کی مال و دولت ہے؟ نے فرمایا عورتیں اس صلاحیت کی وجہ سے حق جلدی قبول کرتی ہیں، اور وہ قبول کیا ہے. کیسی کیسی خواتین کی قربانی اسلام میں حیران ہو جاتا ہے. تو حضرت صدیق نے کہا کہ مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. فرمایا کیا جلوس بین یدی، کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، میں نظر ہی نہیں کہ آپ کو دیکھتا رہوں، میں انفاق مالی، اور اپنا مال آپ کی ذات میں خرچ کروں، آپ کی ذات. یہ ہے ذات پر، آپ کے مدرسے مسجد پر نہیں، وہ تو ہوتا رہے گا. آپ کی ذات پر خرچ کروں، ذات پر. مالی علیہ، لے سارا سب کچھ رسول اللہ پر خرچ کر دیا. اپنی بیٹی خدمت کے لیے دے دی، اپنی بیٹی دے دی، اپنی بیٹی خدمت کے لیے دے دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے 2 ہی عورتیں رسول اللہ کی زندگی میں، 2 عورتیں وہ تھیں، باقی سب عورتیں تابع تھیں. مکہ شریف میں خدیجہ الکبریٰ جن نے اسد رسول اللہ کو سنبھالا جب وہاں مکہ والے خلاف تھے، اور یہاں اما عائشہ صدیقہ جن نے رسول اللہ کی اسوت سپورٹ کی جب پورا عالم جہاں جہاد شروع ہو چکا تھا. اما عائشہ ساتھ جایا کرتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں گی، بلکہ جہاد کی اجازت بھی مانگی تھی کہ آپ کے بعد بھی ہمیں جہاد کی اجازت دے دیں. اچھا جوش تھا، اور میں نہیں، تمہارے لیے جہاد ہے کہ تم حج کرنا. چنانچہ اما عائشہ نے 48 حج فرمائے. 48 حج رسول اللہ کے بعد کبھی حج نہ کری، اور میں تیرا جہاد حج کرنا ہے. انفاق مالی علیہ، یہ 3 باتیں فرمائی. مجھے 3 باتیں پسند ہیں. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، اپنا مال آپ پر خرچ کروں. واخر دعوانا ان الحمدللہ.